نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام پیارے بھائی، پیارے بزرگ، پیارے دوست ذوق و شوق سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے عظیم الشان مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ صدہ تحسین اور احترام کے مستحق ہیں مدرسے، مسجدیں، خانقاہ آباد کرنے والے اور عظیم الشان مرکز اسلام یا رسول اللہ مسجد کا انتظام و انصرام چلانے والے تمام احباب جنہوں نے ہماری معلومات کے لیے، ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے عقائد کی مضبوطی اور اعمال کی پختگی کے لیے ان خوبصورت پروگراموں کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح مجھے حکم فرمایا گیا ہے 11 بجے دعا ہوگی، تو اتنے ہی وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیٹوں سے متعلقہ گفتگو آج ہم نے کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے احوال کیا ہیں، اور آپ کے کتنے بیٹے ہیں، وہ کس کس دور میں کس کس کیفیت کے ساتھ دنیا میں حیات رہے اور کن عظمتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ مضمون اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک خاص نقطہ نظر محرم الحرام میں جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا اور آپ کے 2 شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین کا ذکر ہوتا، باقی نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی نظر آتی ہے، نہ آپ کی کوئی نواسی نظر آتی ہے، نہ آپ کا کوئی نواسا نظر آتا۔ چند مخصوص شخصیات کا ذکر کر کے دل کو تسکین ہوتی ہے کہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ تمام عالم کے جتنے بھی محقق اور اپنے اپنے مسلکوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذکر کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر آپ کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے نمبر پر آپ کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5ویں نمبر پر آپ کی شہزادی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
چھٹے نمبر پر آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتویں نمبر پر آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں ہیں جن کے میں نے نام عرض کی۔ ان میں سے سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام آپ کے بیٹے پاک اور بیٹی پاک، یہ سارے کے سارے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن انور سے پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، وہ بچے اس میں ذکر نہیں ہوئے جو بطور ربیب اور ربیبہ اپنی ماؤں کے ساتھ، وہ خواتین جنہیں ام المومنین کا درجہ ملا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، وہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ صرف ان بچوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے ذاتی بچے ہیں۔ حضرت قاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نام سے ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے تینوں شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ چھوٹی عمروں میں وصال کر۔ اگر چھوٹی عمروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ بڑے بھی ہو جاتے تب بھی ختم نبوت محفوظ ہی رہنا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نے نبی بن کر نہیں آنا تھا۔ یہ ایک وہم ہے کہ شاید اس لیے ان کو واپس بلا لیا گیا کہ اگر ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ بڑھتی، ہوتے جوان ہو جاتے، جس بھی عظمت و شان کے حامل ہوتے، حضور کی ختم نبوت ہمیشہ ہی سلامت رہنی تھی۔ اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو جس طرح اپنی جانوں کو فدا کرنا تھا، اس کا نظارہ بھی دنیا نے دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، سارے بچپن میں وصال فرما۔ بیٹیاں آپ کی ساری جوان ہوئیں، شادیاں سب کی ہوئیں، آگے سے ان کے بچے بھی ہوئے، ان کا بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، بالخصوص آپ کی بیٹیاں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ بعض میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی رضی اللہ تعالی۔ آپ خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر مسلمان رضی اللہ۔ لیکن اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کدھر گئیں؟ ان کے ایمان کی تاریخ کیا ہے، وقت کیا ہے، دن کیا ہے، کوئی نہیں پتا۔ جبکہ مورخین نے یہ لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر سے یہ جملے لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں، تو آپ نبوت کا پیغام لے کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ان کو اسلام پیش کیا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسی وقت، اسی دن، اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پھر اس کے بعد آپ کی چاروں شہزادیاں ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت زید بن حارثہ ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر یہ تقسیم کاری چلتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں نے پہلے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شہزادی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، ان کا نکاح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن کے بیٹے سے کیا، جس کا نام ہے
ابو العاص بن ربی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بچے عطا فرمائے۔ سیدہ زینب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 نواسے اور نواسیاں پیدا ہوئی، ابو العاص بن ربی اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بچے تھے۔ ایک ہے علی، ایک ہے علی، ایک ہے عبداللہ، اور ایک ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا، بڑی ان کی لمبی چوڑی تاریخ ہے، میں مختصر خلاصے کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا تو یہ 3 بچے پیدا ہوئے وقفے کے ساتھ۔ جو آپ کے بیٹے ہیں علی، بعضوں نے کہا یہ جلدی فوت ہو گئے، لیکن یہ حقائق کے قریب بات نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے لکھا جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ کے اونٹ پہ پیچھے 2 شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، ایک حضرت عباس کے بیٹے فضل تھے اور ایک حضرت عثمان غنی کے بیٹے علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچپن میں ہی فوت نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اتنی زندگی پائی کہ فتح مکہ کا منظر انہوں نے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ابو العاص بن ربی سے، جس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے، اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہمشیرہ کا بیٹا ابو العاص بن ربی یہ بھی صادق اور امین مشہور تھا اپنی صداقت اور دیانت کی وجہ سے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ان کے گھر پہ رہی۔ جب بدر کا معرکہ ہوا، یہ قیدی بن کے مدینۃ المنورہ میں آئے، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تاوان ادا کر کے جانا ہے وہ جا سکتا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دیور کو پیسے دے کر اور وہ ہار دے کے بھیجا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو اپنی نشانی کے طور پہ دیا تھا۔ سامان آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کی یاد آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو تاوان لے کے چھوڑ دو، اور اگر خیال کرو تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دو۔ ان سے کہا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بھی، ابو العاص بن ربی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کو اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ آپ واپسی جا کر سیدہ زینب کو مکہ سے مدینہ بھیج دیں گے، اب اس کے بعد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ بڑا موقع دیا ہم نے کہ شاید آپ اسلام لیں لیکن آپ نہیں لائے، تو اب اس کے بعد ہماری بیٹی آپ کے گھر نہیں رہی۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں جا کے سیدہ زینب کو بھیج دوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا پروگرام سیٹ کیا اور حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مقام یاجج پہ چلے جائیں، حضرت سیدہ زینب کو وہاں تک لے آئیں گے مکہ والے، وہاں سے آپ نے لے کے آنا۔ سارے چلے گئے۔ سیدہ زینب کو جب آپ کے سسر اور دیور نے مکہ سے نکالا تو قریش کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک تو بدر میں ہمارا منہ کالا ہو چکا ہے، اور دوسرا دن دناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو۔ انہوں نے اس سواری پہ حملہ کر دیا جس پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، جس سے بڑی شدید زخمی ہوئی آپ۔ ابو سفیان نے بیچ میں معاملہ پھر صحیح کروایا، کہا ابو العاص بن ربی کے بھائی سے یہ کہا کہ دیکھو اس طرح اگر تم لے جاؤ گے تو ہماری قریش کی سب کی ناک کٹ جائے گی، اب سیدہ زخمی ہے، ان کو یہاں رہنے دو، میں ان کو واپس لے جاؤں گا اور مشرکین مکہ کا غصہ ٹھنڈا کروں گا، ان کو کہوں گا دیکھو ہم نے جانے نہیں دیا، تو سیدہ زینب واپس آ جائیں گی،
چند دن کے بعد جب ان کی صحت بحال ہوگی تو رات کے وقت میں ان کو یہاں مکہ سے مدینہ بھیج دیں گے، تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے اور ہماری بات بھی رہ جائے۔ آپ کی حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ کی بات ابو الفضل ابو العاص بن ربی کے بھائی نے مان لی، سیدہ واپس چلی گئی۔ جب چند دن گزرے تو رات کے وقت میں مقام یاجج پر لے کر جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا دیور اور خاندان والے آئے تو کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، آپ نے جن دو جوانوں کو بھیجا ہوا تھا، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت بلال حبشی تھے۔ کتنے دن گزر گئے، آپ نے فرمایا مقام یاجج پہ میری بیٹی آئے گی تو اس کو لے کے آنا، تو ایک دن نہیں آئی تو واپس نہیں گئے، 2 دن نہیں آئی تو واپس نہیں گئے، جب تک سیدہ زینب نہیں آئی وہ دونوں اللہ کے شیر وہاں پہ ہی کھڑے رہے۔ حضور نے جو ڈیوٹی دی ہے اس کو پورا کر کے ساتھ لے کے جائے۔ پھر ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو العاص بن ربی نے شام کی طرف جانے کے لیے قافلہ تیار کیا، ساز و سامان بیچنے کا۔ لوگوں نے بڑا پیسہ دیا، ہمارا یہ سامان دے دینا، یہ بیچ دینا، یہ لے آنا۔ واپسی پہ مسلمانوں نے مدینہ سے گزرتے ہوئے ان کا سارا سامان چھین لیا۔ پھر یہ حضرت سیدہ زینب کے پاس گئے، کہنے لگے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، مجھے پناہ بھی دو اور مال بھی لے کے دو۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پہ مسجد کی طرف منہ کر کے یہ کہا کہ میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دے دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا جو آواز میں نے سنی تم نے بھی سنی؟ جی حضور ہم نے بھی سنی۔ فرمایا ہم نے پہلے کوئی بات طے نہیں کی ہوئی تھی، یہ اچانک ہوا ہے سارا کچھ، تو جس کو سیدہ زینب نے پناہ دی اب اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر آپ نے سیدہ زینب سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا مسلمانوں نے ان کا سامان، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے تو لے لیا، اب یہ چاہتے ہیں سامان واپس دو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اتنی دیانت اور شرافت تھی کہ اگر کسی کے پاس اونٹ کی نکیل کے برابر رسی کا ٹکڑا تھا نا تو حضور کے فرمانے پر وہ بھی لا کے واپس رکھ دیا۔ جب ابو العاص بن ربی مکہ واپس گئے تو لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے تم مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ہاں میں دل سے مسلمان ہوں۔ تو کہا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اعلان کرو، لوگوں کا سارا مال لے کے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ ابو العاص بن ربی نے کہا میں مسلمان ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن میں اسلام کے اندر اپنا پہلا قدم رکھوں لوگوں کا مال ضائع کرتے ہوئے؟ میں مکہ آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ سب کی امانتیں ان کے سپرد کر دوں، اور پھر اس کے بعد میں مکہ والوں کو بتا کے جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لی۔ یہ نہیں ٹھیک؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوئے اور اپنا اسلام بتایا، پیش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سیدہ زینب کی دوبارہ رخصتی فرما دی، ان کے ساتھ بھیج دی۔ 8 ہجری میں ان کا وصال ہوا، سیدہ زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا۔ 2 بیٹے تھے، ایک پہلے فوت ہو گیا، ایک فتح مکہ کے بعد فوت ہوئے، حضرت علی، اور جو بیٹی ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوری زندگی لمبی پائی۔ پہلے ان کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی کا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی اور ان کی ساری اولاد کا ذکر تھا جو میں نے آپ کو سنا۔ دوسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا ایک بات بیچ میں ایڈ کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام فوت شدہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ 8 ہجری میں ان کا وصال ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جہاں ان کو غسل دیا جا رہا تھا اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے
تو ان خواتین کو غسل کی ساری تربیت دی کہ ایسے ایسے غسل دو. پھر جب غسل دے دیا تو فرمایا یہ میری چادر ہے، اس کے اندر سیدہ زینب کو لپیٹ دو. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات فوت شدہ کا حصہ بنتے رہے. مختلف قسم کے تبرکات، کسی کو کپڑا ملا، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ملے، اور کسی کو اپنی آنکھوں پہ سجانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی ملے، تو قبر میں ساتھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں اتر کر خود ان کو وہاں رکھا، اور جب آپ قبر میں اترے تو آپ بڑے غمگین تھے، لیکن جب آپ باہر قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ اطمینان تھا. تو صحابہ نے پوچھا حضور جب اندر گئے تھے تو پریشان تھے، جب باہر تشریف لائے تو بڑے مطمئن تھے. تو فرمایا میں اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند تھا کہ یہ قبر میں جائے گی تو قبر کیا معاملات طے کرے گی اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر مجھے نوید خوشی سنائی. فرمایا میرے حبیب یہ آپ کی شہزادی ہے، قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. تو فرمایا جب میں باہر نکلا تو میں مطمئن تھا کہ میری بیٹی اب خیر کے ساتھ آگے چلی جائے. دوسری بیٹی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ ہے. ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہوا. اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے اس کو سنانے کا نہیں وقت، تو میں اس کو حذف کر کے جس کے ساتھ نکاح ہوا، جس کے ساتھ رخصتی ہوئی، ان کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، عثمان غنی کے ساتھ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کرنے کے لیے بھی یہی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کا منتظر ہوں، جب اللہ فرمائے گا تب میں نکاح کروں. تو پھر آپ نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروں گا. ان سے ہو گیا نکاح. لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مشرکین مکہ نے برا سلوک کیا، حالات بڑے سخت گمبھیر ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی، آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائیں. اور جب آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلے دو میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنے کنبے سمیت اللہ کے لیے ہجرت فرمائی ہے. دو ہجرتوں والے ہیں حضرت عثمان غنی، ذو ہجرتین کہتے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسرا مدینۃ المنورہ کی طرف. بعضوں نے کہا حبشہ سے ادھر چلیں گے، بعضوں نے کہا نہیں، حبشہ سے واپسی مکۃ المکرمہ آئے. پھر جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا تو پھر یہ مدینۃ المنورہ میں گئے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں، حضرت عثمان غنی سے بیائی گئی. ان سے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا نام بھی عبداللہ. 6 سال اس نے عمر پائی، اور مرغ کی چونچ آنکھ میں لگ جانے کی وجہ سے ان کی وفات واقع ہوئی. آنکھ زخمی ہو گئی، وہ زخم ٹھیک نہ ہوا، تو یہ ایک بیٹا حضرت سیدہ رقیہ کا وصال فرما. بدر کے مقام پر جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے غزوہ کے لیے تشریف لے کے جانا تھا تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھا کہ یہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی آپ میری بیٹی کی خدمت کریں یہاں رہ کر، ہم بدر والا ثواب بھی آپ کو دیں گے اور مال غنیمت بھی آپ کو دیں گے. دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں کہ بدر تو ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں آخری لمحے تک حضور دعا کرتے رہے تھے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہم نے بدر جیتنا ہے کہ نہیں، تو یہ کیا کیا. جس کے دل میں شک ہوتا ہے وہ تو شک والی بات کرتا ہے. اور جانے سے پہلے حضور فرما رہے عثمان غنی سے کہ آپ ہماری بیٹی کی خدمت کریں، ہم بدر کا مال غنیمت بھی دیں گے اور بدری ہونے کا اعزاز بھی آپ کو عطا فرمائیں. بدر تو بعد میں ہوا، خوشخبری تو پہلے سنا تھی. حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا جب بدر فتح ہو گیا.
آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کو اطلاع دے کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ تو جب آپ آئے مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی سیدہ رقیہ کی تدفین کر کے باہر آ رہے تھے۔ ایک طرف خوشی تھی، ایک طرف غم تھا۔ تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بدر فتح ہو گیا، انہوں نے غم کی خبر سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وصال کر۔ پھر اس کے بعد غمگین رہے کہ خاندان نبوت سے جو میرا سلسلہ جڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ان کی وفات کے بعد فارغ ہوئے، ادھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا داماد، بیٹی کا شوہر، آپ کا داماد خنیس رضی اللہ تعالیٰ یہ شہید ہو گئے، جنگ میں زخمی ہوئے، واپسی آ کے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں، اور وہاں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا ہوتا کہ کسی سے رشتے کی بات کریں تو کوئی آگے سے کہے وہ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی، تھی ساڈے گھر ہی تکتے رہتے ہو۔ یہ ہمارا ماحول ہے، کوئی کسی سے شادی کا کہتا تھی ساڈے گھر تکتے ہو جناب۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت عمر بن خطاب چلے گئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی نہیں جواب دیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی نہیں جواب دیا۔ ان دونوں کا معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے عمر بن خطاب سے کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ابو بکر صدیق سے کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر بن خطاب نے عثمان غنی سے کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور صدیق اکبر سے کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض ہے، بتائیں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ انتظار کریں، عمر آپ انتظار کریں، جب معاملات بدلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کے لیے عثمان غنی سے اچھا شوہر دے گا آپ کو۔ جب حالات بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ عثمان غنی سے اچھا شوہر آپ کی بیٹی کے لیے دے گا، اور عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی سے اچھی بیٹی دے گا۔ حالات بدلے، دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور حضرت عمر بن خطاب کی تسکین کے لیے، ان کی شان بڑھانے کے لیے، ان کی بیٹی کا سیدہ حفصہ کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا۔ بات پوری ہو گئی کہ عثمان سے اعلیٰ شوہر ملا سیدہ حفصہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو داماد عثمان سے اعلیٰ ملے، اور حضرت عثمان غنی کو عمر بن خطاب کی بیٹی سے اعلیٰ رسول اللہ کی بیٹی ملی۔ تو یہ آپ کی تیسری شہزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم، جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی بیٹیاں ہوتی؟ 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان غنی کے ساتھ بیاہ دیتا۔ جتنے سسر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سسر بیٹھے ہوئے، میں ویسے ہی نہیں کہتا کہ ہاتھ شاتھ کھڑا، نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جتنے سسر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ساڑھے جوائی کے ہو جائے کتنا تنگ کرتے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ بیٹیوں کو، کھانوں میں اعتراض کرتے ہوں گے، کپڑے استری نہیں ہوئے تو ماں کے گھر جانا ہے تو کتنا تنگ کرتے ہوں گے، یہ سارے معاملات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے کتنے خوش تھے، فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری عثمان غنی سے بیاہ دیتا۔ معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی خوش رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیوں کے معاملے میں خوش رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اس لیے تو فرمایا 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری بیاہ دیتا۔ چوتھی آپ کی شہزادی ہیں حضرت سیدۃ النساء للعالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، جنت کی خواتین کی سردار۔ اور محدثین نے لکھا یہ چھوٹی عمر میں دلیر تھی، بخاری نے لکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میں
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی نا اور مشرکین مکہ نے شرارت کی اور اول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دی اور فرمایا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی ہوتی ہم جا کر ہٹا دیں، تو اس گندگی کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کی پشت سے ہٹایا. کسی کافر کا کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا. اور پھر مکہ کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے رخسار پہ ایک تھپڑ مارا زور سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹا آپ جائیں اور ابو سفیان کو بتا کے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو کہا ان کو بتائیں کہ اس طرح ابو جہل نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. تو خاندانی غیرت کی وجہ سے ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کو کندھے پہ بٹھایا، کہا چلو میرے ساتھ، اور کمان حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا خون سر سے نکالا اور سیدہ فاطمہ کو قریب کر کے کہا بیٹے جتنا دل کرتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مار. جب واپسی آ کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ہوا. تو محدثین اور علماء کہتے ہیں یہ جو ابو سفیان نے رسول اللہ کے دل کو تسکین پہنچائی نا سیدہ فاطمہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی کہ سیدہ فاطمہ کی انہوں نے طرفداری کی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کا نکاح فرمانا تھا تو کئی رشتے آئے، کئی پیغامات آئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے خدمت کے لیے گزارش کی. تو فرمایا ہم اللہ کے فیصلے کے منتظر. سیدہ زینب کا نکاح کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا اس لیے وہ آپ کے گھر کا فیصلہ تھا، تو ابو العاص بن ربیع سے کر دیا. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان تینوں شہزادیوں کا نکاح اللہ کی اجازت پر ہوا اور جس کے ساتھ اجازت دی اس کے ساتھ نکاح ہوا. آپ نے پھر ممبر پہ بیٹھ کے بتایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں. بڑا خوبصورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف شرم و حیا کا پیکر ہے، ایک طرف غیرت ایمانی کا پیکر ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بیٹی سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ میں آپ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں؟ تو جو باپ بیٹیوں سے نہیں پوچھتے وہ کہتے نہیں جی حکم باپ کا چلتا ہے، تو وہ رسول اللہ کی سیرت تو پڑھ لے. آپ نے تو پوچھا بیٹی سے بیٹے جان میں آپ کا نکاح کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی. اسی سے اصول بن گیا کہ جو کنواری عورت ہوگی اس کی خاموشی اس کا اقرار تصور ہوگا. وہ شرم و حیا کی وجہ سے منہ سے نہیں کہہ سکتی کہ ہاں میرا نکاح فلاں سے کر دو، اس کی خاموشی ہی بتائے گی کہ یہ رضامند ہے، تو اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے اس کا نکاح کر دیا جائے. اور پھر بڑا خوبصورت منظر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تیاری کریں. اب پیسے تو تھے نہیں ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں ساری زندگی گزاری ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی زرہ بیچیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے آ رہے تھے. اس وقت یہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں تھا ہوتا، اے ٹی ایم کارڈ نہیں، تو جو تاجر بازار میں جاتا تھا اس کے پاس درہم و دینار کی تھیلیاں ہوتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زرہ خریدی، اس کے پیسے دیے، اور وہ پیسے حضرت علی المرتضیٰ نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی. ایسے کر کے آپ نے ایک ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیا کہ آپ جائیں اور گھر کا ساز و سامان لے کے آئیں. پھر ایک اور ہاتھ نکالا، اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے پیسے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی تیاری کروائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کا اعتبار تھا مجھ پہ کہ آپ نے بغیر گنے پیسے دیے، لیکن میں نے کیونکہ حساب دینا تھا واپسی جا کے کہ کون سی شاید کتنے کی آئی ہے، تو میں نے ان کو گنا تو وہ 63 درہم تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائے تھے. تو اس سے ساری
تیاری ہوئی اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. آپ ان کے دولت قدہ میں تشریف لے گئے. اگلا جب دن ہوا تو صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے. تو آپ نے وضو فرمایا، ایک برتن میں ہاتھ دھوئے اور پانی لے کے حضرت علی کو بلا کے نا ایسے ان پہ چھڑکاؤ گے. پھر کہا کہ سیدہ فاطمہ کو بلائیں، پھر ان کو بلا کے ایسے ان پہ چھڑکاؤ گے. محدثین نے لکھا اس کی وجہ کیا تھی. کہا ایک طرف مولا کائنات علی المرتضیٰ خوبصورت جوان، دوسری طرف جنت کی خواتین کی سردار، اور چال ڈھال میں، وجاہت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آنے والی تصویر. تو آپ نے یہ پانی اس لیے چھڑکاؤ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں افراد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. میں نہیں یہ کہتا کہ مجھے بتائیں، ویسے ہی خود ہی پوچھیں اپنے آپ سے جنہوں نے اپنی بیٹیاں یا بیٹوں کی شادی کی ہے، مایوں کی، تیل مہندی کی، بارات کی، شلیاں پٹاخے چلائے، ولیمہ کیا، مووی بنائی، مکلاوا کیا، تو یہ سنت بھی پوری کی کہ نہیں کی؟ نہیں کی نا. میں نے اپنی زندگی میں یہ سنت پورا کرتے ہوئے صرف اپنے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھا بس. جب ہماری ہمشیرہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے اگلے دن یہ کیا. میں اس وقت ابتدائی طالب علم تھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کی تھا بزرگا. پھر بعد میں جب یہ بات نظر سے گزری تو پھر احساس ہوا کہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک حدیث کے اوپر نظر ہوتی تھی اور ایک ایک قدم آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرتا تھا. کبھی کبھی ایسے پریشان بیٹھے ہوتے ایسے حدیث شریف میں ایک دن میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی فکر مند ہوتے تو اپنے ہاتھ مبارک سے داڑھی شریف پکڑ کے تو ایسے ہی بیٹھتے تھے. یار اتنی گہرائی سے پڑھا حدیث کو. کمال بھی یہی ہے کہ جب پڑھا تو پھر اس کو وارد کرنا چاہیے. پڑھنے سے صرف کام نہیں ہوتا، پڑھنے کے بعد عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرما دیتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا لڑکا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے. آپ نے جو کام کیے، مستدرک میں امام حاکم نشاپوری نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پکڑا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے کان میں اذان دی، اور تیسرا کام کیا گڑتی دی جس کو تحنیک کہتے. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عرض کی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا. بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا جس کے بارے میں مورخین نے لکھا اکیلا بندہ 1000 بندے کو جنگ میں شکست دے دیتا تھا. تو آپ چاہتے تھے اس بہادر کے نام پہ رکھو، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام حسن رکھا. پھر ایک اور ہوا، یہی سارا معمول فرمایا علی ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا جی حرب رکھا. آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے اس کا نام حسین رکھا. پھر ایک تیسرا لڑکا پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا. فرمایا نہیں، ہم نے اس کا نام محسن رکھا. 3 بار حرب نام رکھنے کی کوشش کی، 3 بار نہیں حضور پاک نے رکھنے دیا. اس کے بعد 18 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے ہوئے، ایک کا نام بھی حرب نہیں رکھا کہ جب رسول اللہ نے رد فرما دیا تو ہم نے بھی رد فرما دی. مختلف نام رکھے، خوبصورت نام رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت کی ہے، ان کے ساتھ جو پیار اور حسن سلوک کیا ہے، تاریخ بڑی پڑی. لیکن جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو بڑی سخت ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور جو عوام الناس ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید 2 ہی بندے اہل بیت میں تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری بیٹے خاموش امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ امامہ کا ذکر کیا. فرمایا یہ تو حسن و حسین تو مدینہ میں جا کے پیدا ہوئے نا، یہ آپ کی جو
نواسی ہیں، یہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی، ابھی نماز تازہ تازہ فرض ہوئی تھی، تو کرول کرتے ہوئے نا نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھے ہوتے تو یہ آ جاتی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، پھر جب آپ نے رکوع میں جانا ہوتا تو پھر ان کو اتار کے نیچے ساتھ بٹھا دیتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں رکوع میں جاؤں تو بیٹی گر جائے، اور جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ تو حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن یہ بڑی نواسی ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کو پیار زیادہ ملتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو پیار ان کی جگہ پہ ملا، اور سب سے نرالا اس لیے ملا کہ جو پہلے پیدا ہوئے تھے ان میں سے کچھ وصال کر گئے اور بیٹیاں بھی وصال کر گئیں اور خاندان میں کمی آ گئی، یہ افراد موجود تھے تو پھر ساری توجہ کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دی۔ میں ایک بات گزارش کروں گا، ناراض نہیں کسی نے ہونا، ناراض، یہاں پہ ایک بندہ درود شریف پڑھ رہا تھا نعت سے پہلے، میں نے نہیں دیکھا، تو میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، پڑھتے پڑھتے اس نے کہا سیدنا زینب، سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی پر اس نے درود پڑھا، 2 بیٹوں پر اور 1 بیٹی پر درود پڑھا۔ میرے بھائی جس نے بھی پڑھا، میں نے نہیں دیکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے 5 بچے، کتنے؟ تو 2 لڑکوں اور 1 لڑکی پہ درود نہ پڑھا کرو، 2 لڑکیوں اور 3 لڑکوں پہ درود پڑھا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یک طرفی اپنی یہاں مشرق و مغرب سے چلتی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے ہم اس ہوا کی رخ میں بہہ جاتے ہیں اور جو لوگ سناتے ہیں وہی سن لیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 2 بیٹیاں اور امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ بیٹیوں میں سیدہ زینب، یہ وہ زینب ہیں جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئی تھی، اور ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم۔ تو یہ جو صبح صبح مختلف ٹی وی چینلوں پہ بھی درود چلتا ہے نا، اس میں بھی ام کلثوم کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے کی ہوا ہے نا اس میں ام کلثوم کا نام نہیں لیا جاتا، اس وجہ سے نہیں لیا جاتا کہ پھر یہ بتانا پڑے گا اس ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا، اس لیے نہیں لیا جاتا۔ اور عمر بن خطاب سے جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی ایک لڑکا عطا فرمایا۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی نواسی ہیں سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا حضرت علی نے ان کا نکاح کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا، کسی ملک میں وفد بھیجا، تو سیدہ ام کلثوم کہنے لگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تحفہ بھیج دوں۔ آپ نے فرمایا آپ بھی تحفہ بھیج، تو انہوں نے ایک بڑی ہی نایاب اور قیمتی خوشبو اس ملک کے بادشاہ کی بیوی کے لیے بھیجے، اور جب تحفے جاتے ہیں تو بدلے میں تحفے آتے۔ انہوں نے ایک بڑا سا شیشے کا جار بھیجا جس کے اندر مختلف قسم کے موتی اور ہیرے جواہرات تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ گھر میں پڑا ہو، تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، گئے مسجد اور اپنے خادم اسلم سے کہا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلائے، جب وہ آگے تو ان کو بازو سے پکڑ کے گھر لے آئے، کہنے لگے جناب والا گزارش یہ ہے صاحبزادی آپ کی ہے، فیصلہ بھی آپ فرمائیں۔ اور یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دور اندیشی ہے کہ ویسے ہی آپ کے اوپر بڑا لوگ مزاج گرم رکھتے ہیں، تو یہ بھی فیصلہ آپ ہی کرتے تو کیا بنتا، اس لیے فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ سے کروایا کہ اس میں سے ان کا حصہ کیا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے ام کلثوم، آپ اس میں سے صرف اتنا مال اپنے پاس رکھ سکتی ہیں
جتنے کی آپ نے خوشبو بھیجی تھی باقی سارے موتی اور ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کروا دیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جو عہدوں پہ تحفے ملتے ہیں نا وہ لوگوں کے نہیں ہوتے، وہ حکومت وقت اور بیت المال کے ہوتے. اس کو کوئی گھر نہیں لے جا سکتا، اس کو کوئی گھر. ایک صحابی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو یہ کسی نے بتایا کہ یہ جو ان کو خاص تحفے ملتے ہیں یہ گھر لے جاتے ہیں. آپ نے گورنر تھا کسی علاقے کا، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا میں نے آپ کے بارے میں شکایت سنی، ایسے ہی؟ کہنے لگا نہیں ایسے نہیں ہے، وہ تحفے مجھے ملتے تھے تو میں اس لیے گھر لے جاتا تھا. اگر وہ آپ کی حکومت کو ملتے ہوتے تو میں دے دیتا، وہ تو مجھے ملتے تھے تو میں گھر لے جاتا تھا. آپ نے فرمایا میاں صاحب آپ گورنری سے معزول ہیں، اپنے ابا جی کا پیشہ اختیار کرے اور اونٹ چرایا کرے. اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا. پھر کتنے دنوں کے بعد اسپیشلی اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھنے کہ بھائی صاحب کوئی تحفہ شفا آیا؟ کو آیا تحفہ؟ کہ نہیں آیا. تو فرمایا پھر سمجھو کہ وہ تحفہ تمہیں نہیں ملتا تھا، تمہارے عہدے کو ملتا تھا. کہ حضور سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی. یہ میں نے اشارے میں ساری بات کہہ دی ہے کہ جو تحفے گھروں میں لے جاتے ہیں اور توشہ خانے کے کیس کھلتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیرت فاروق اعظم نہیں پڑھی ہوئی، جنہوں نے اسلام نہیں پڑھا ہوا. یہ سمجھتے ہیں ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں تو عہدے سارے ہی ہمارے ہیں، ہم جو چاہے تحفہ، کروڑ روپے کا تحفہ 1 روپے میں خرید کے چلے جاتے ہیں گھر. یہ کتنا بڑا ظلم ہے قوم کا مال. ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ مزید بات مستحکم ہو جائے. ایک بندے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لے کے چلے گئے. آپ کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ جب کسی کو ڈیوٹی پہ بھیجتے تو واپسی پہ پوری انکوائری کرتے تھے کہ کیا کیا ہوا. فرمایا زکوٰۃ کا مال لائے، کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ اس نے مجھے دیا، یہ اس نے مجھے دی. آپ نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ میں رکھ. اس نے خیال کیا ہوگا کہ شاید میں بات سمجھا نہیں پایا. کہنے لگے، عرض کرنے لگے حضور یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس نے مجھے دی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ میں رکھ دو. تیسری دفعہ کہا کہ حضور یہ اس نے مجھے دیا ہے، یہ زکوٰۃ کا. آپ نے فرمایا اگر آپ گھر میں اپنی امی جان کے ساتھ بستر پہ بیٹھے ہوتے، ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے، ان کی خدمت میں مصروف ہوتے تو یہ آپ کو گھر میں آتا؟ کہ نہیں. فرمایا یہ آپ کو نہیں ملا، یہ آپ کے عہدے کو ملا ہے، اس لیے بیت المال میں جمع کروایا. پورا دروازہ کھول کے رکھ دیا کہ کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی سرکاری ڈیلیگیشن سے کوئی تحفہ ملا تو وہ میری پراپرٹی ہے. چاہے دنیا کا جو مرضی وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے عہدے پہ رہتے ہوئے جو تحفہ ملے گا نا وہ حکومت وقت کے وجہ سے ملے گا اور وہ بیت المال کا حصہ ہوگا. یہ ہے وزراء کا کام. اور جو ججز ہیں ان کے لیے الادب المفتی والمستفتی میں قانون بنا دیا، جو شخص قضاء کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ عہدے پہ بیٹھا رہے گا اس کے لیے حرام ہے کسی بندے سے تحفہ نہیں لے سکتا. یہاں تو بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں پہ جناب 20 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑیاں جاتی ہیں اور پلاٹ جاتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا. تو جب پلاٹ لے لیے جج نے، جب پلاٹ لے لیے قاضی نے، جب چلغوزوں کی بوریاں پکڑ لی وکلاء نے، تو پھر بتاؤ انصاف کدھر کرنا. لہذا اسلام نے اس پورشن کو بند کر دیا. ایک آخری بات، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جنازے سے متعلقہ بات. اس میں بھی لوگ بڑا کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف میں وصال ہوا، ان کا رمضان المبارک میں وصال، تو پورے 6 مہینے بنتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جب حضرت انس واپسی آئے تو سیدہ فاطمہ کا گھر پہلے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف بعد میں تھا. تو ادھر سے جب گزرے
سیدہ فاطمہ کے دروازے سے، تو آپ نے فرمایا آپ انس ہیں؟ میں انس ہوں۔ فرمایا انس کیسے ہمت پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحد میں اتار کے اوپر مٹی ڈال دینے کی؟ غم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا، اسی غم میں اندر ہی گل گل کے 6 مہینے کے بعد وصال کر، وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ ام رومان وہ ملاقات کے لیے آئیں، تو آپ نے طبیعت دے کر کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ اب آپ بہتر ہوں گی، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اب واپسی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو تدفین کیسے کریں، جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو کہا میں جس علاقے سے آئی ہوں وہاں کناروں کے اوپر لکڑی کے شتیل لگا کے اس کو آپس میں کرو کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تاکہ چارپائی پہ پڑی ہوئی خاتون کی حیت نظر نہ آئے۔ مورخین نے لکھا یہ وہ پہلا دن تھا کہ سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے کر دکھاؤ ایسے، تو چارپائی منگوائی، اوپر پردہ کر کے دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پہلی بار تھی جب سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اور شام کے وقت میں وصال ہوا اور آپ کی وصیت تھی اندھیرے میں مجھے دفن کر دیا جائے تاکہ لوگ کثرت سے جنازے میں شامل نہ اور کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ہوئی کہ سیدہ فاطمہ وصال فرما گئی، تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ ہمارے بغیر جنازہ نہیں پڑھانا، جب جنازہ تیار ہوگا تو ہمیں بتانا۔ مستدرک میں علامہ حاکم نشاپوری نے لکھا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے جن جن کو پیغام بھیجوانا تھا بھیجوایا، سیدنا صدیق اکبر آ کے پہلی صف کے وہ آخری کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے ہوئے تو آپ گئے ان کے پاس اور ان کو بازو سے دست بدستہ عرض کرتے ہوئے بازو سے ہاتھ ڈال کے مصلی پہ لائے، کہا حضور والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا، آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں، ہماری دنیا کے بھی امام ہیں، نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ یہ جو آج فرق پیدا کرنا شروع کر دیا نا لوگوں نے، حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی المرتضیٰ روحانی خلیفہ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر سے یہ تحقیقیں کی ہوئی ہیں اور اپنی مرضی کی انہوں نے تقسیم کاری کی ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا قائد، راہبر اور رہنما بنایا، اب دین میں بھی ہمارے قائد ہیں، دنیا میں بھی ہمارے قائد ہیں، آپ مصلی پہ آئیں، آپ آگے نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے سارے افراد ہیں، نام میں پھر بتا دیتا ہوں، 2 منٹ کے اندر خلاصہ سنا دیتا ہوں تاکہ جو بعد میں آئے تھے ان کو بھی پتا ہو۔ 6 بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، ایک بیٹے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم۔ ان 6 میں حضرت قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، ایک چھوٹے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، ایک علی پیدا ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھ کے آئے، اور جو فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے نا پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون پوچھنے لگی حضور کو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ، تو آپ نے دیکھا مسئلے کے بعد خاتون کی نگاہ ادھر پیچھے ہے، آپ نے ایسے گھوم کے دیکھا تو دیکھا فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں، بچے تھے چھوٹے، تو آپ نے ایسے کر کے نا ایسے منہ دوسری طرف کر کے کہا بیٹے بچہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ آل رسولوں کی تربیت ایسے ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیب سب بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے، منڈے ویکھو، کڑیاں ویکھو، جو تھوڑا دل کردہ ویکھو، ایمان آنکھوں سے بہ کے نکل جائے اور بالکل صاف ستھرا معاشرہ۔ تو پھر اس کے بعد دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں سیدہ رقیہ، سیدہ رقیہ ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، وہ مرغ کے چونچ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ سیدہ ام کلثوم سے کوئی بیٹا نہیں ہوا، کوئی بیٹی بھی نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کے 5 بچے پیدا ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں حضرت ام کلثوم اور زینب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہے جو تھوڑے سے وقت میں ہم نے ڈسکس کیا۔
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔